السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میرے خیال سے نا جو انسان کو جو زندگی کے فیصلے ہیں، جو لائف کے جو ڈیسیژن ہیں وہ خود لینے چاہیے، خود کرنے چاہیے۔ اپنے ہاتھ کا ریموٹ نہ کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ کا ریموٹ کسی کے ہاتھ میں دیں گے تو لوگ آپ کو پھر یوز کریں گے۔ فار ایگزامپل آپ کسی سے کوئی ڈیسیژن کرواتے ہیں کہ وہ انسان برا ہے یا وہ اچھا ہے یا برا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے مائنڈ کے مطابق یا اس کے لیے وہ انسان برا ہو، آپ کے لیے وہ انسان برا ہو ہی نا، تو آپ ایک اچھے انسان کو کھو بیٹھیں، آپ ایک اچھے انسان کو اپنی لائف سے نکال بیٹھیں۔ تو آپ نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، کوئی بھی فیصلہ لینا ہے، وہ خود لینا ہے، اپنے مائنڈ کے مطابق۔ آپ نے خود آبزرو کریں، آپ دیکھیں اپنے مائنڈ کے مطابق، آپ اپنی سوچ کے مطابق دیکھیں وہ ادارہ کیسا ہے، وہ گھر کیسا ہے، وہ بندہ کیسا ہے، اور پھر ڈیسیژن کریں۔ کسی کی باتوں میں آ کے آپ کبھی بھی کوئی ڈیسیژن نہ کریں، کوئی ڈیسیژن بھی نہ لیں۔ اگر آپ کو کوئی گائیڈ کرتا ہے، کوئی آپ کو کوئی بتاتا ہے، کوئی مشورہ دیتا ہے، تو آپ اس پہ فوراً ایکشن نہ لیا کریں، تھوڑا صبر کیا کریں، اور ہمیشہ ایمان کی بنیاد پہ فیصلہ کیا کریں، ایمان کی بنیاد پہ بات کیا کریں۔ کیونکہ جب آپ ایمان کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں، جب صبر کر کے آپ فیصلہ کرتے ہیں، تو اس کا آپ کو ریوارڈ ضرور ملتا ہے، قدرت کی طرف سے آپ کو اس کا ریوارڈ ضرور ملتا ہے، آپ کو اس کا حق ضرور عطا ہوتا ہے۔ اچھا، میں نے بعض لوگ دیکھے ہیں نا، تو وہ اسی کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کریں گے، لوگ کیا کر رہے ہیں، یا ہمارے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو ایسا انسان نا دوسروں کو سیٹیفائی کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو ڈاؤن کر بیٹھتا ہے۔ تو ہم لائف میں نا ہر ایک کسی کو سیٹیفائی نہیں کر سکتے، کسی کا بھی ہم رسپانسیبل نہیں ہے کسی کی لائف کے۔ ہم اپنی لائف کے رسپانسیبل ہیں، ہم نے اپنی رسپانسبلٹیز اٹھانی ہے، ہم دوسروں کی لائف کے رسپانسیبل نہیں ہیں بالکل بھی۔ دیکھ بعض اوقات ہم کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں نا کہ دوسرے کے فائدے میں ہوتا ہے، دوسرے کے حق میں ہوتا ہے، وہ اس کے لیے رائٹ ہوتا ہے، اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، تو وہ اس کو بھی قبول نہیں کر رہے ہوتے، تو اس لیے وہ اس میں بھی خوش نہیں ہوتے، کیونکہ ہم کسی کو بھی سیٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ غلط فیصلہ کریں تو وہ تو غلط ہے، لیکن اگر آپ اچھا فیصلہ بھی کرتے ہیں نا، اس سے بھی لوگ سیٹیفائی نہیں ہوتے۔ تو میں نے بعض لوگوں کی جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہوتی ہے وہ بہت اسٹرانگ دیکھی ہے۔ وہ کیسے کہ وہ منفی خیالات میں سے مثبت فیصلہ نکال کے لے آتے ہیں، تو اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ مثبت خیالات میں سے منفی فیصلہ نکالتے ہیں، منفی ڈیسیژن کرتے ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہے وہ اسٹرانگ رکھنی ہے، باقی لوگوں کو سیٹیفائی کرنا یہ آپ کے بس کی بات نہیں۔ جب ہم کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں نا ایمان کے بنیاد پہ، تو ایمان میں بڑی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم ایمان کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ لیں گے، کوئی ڈیسیژن کریں گے، تو قدرت بھی ہمارا ساتھ دے گی۔ اگر ہم سے غلط فیصلہ ہو بھی جاتا ہے، غلط ڈیسیژن ہو بھی جاتا ہے، تو قدرت ایک نہ ایک دن اس کا ریوارڈ ہمیں ضرور عطا کرے گی، کیونکہ ہم نے جان بوجھ کے تو کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ تو آپ کے اپنے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے اگر غلط کر بیٹھے، اگر ایمان کی بنیاد پہ آپ نے کیا، اگر آپ اپنے ساتھ سچے ہیں، سچے دل سے کیے ہیں، تو قدرت ایک نہ ایک دن ضرور آپ کو اس کا ساتھ دیتی ہے، آپ اس کو ضرور، اس کا آپ کو ریگریٹ نہیں ہوگا لائف میں۔ جب آپ کمزور ہوتے ہیں نا، جب آپ ویک ہوتے ہیں، تو جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ طاقتور ہو جاتے ہیں، پھر وہ آپ کو کنٹرول کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اپنے لائف کا جو ریموٹ ہے وہ کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں دینا آپ نے، کیونکہ جب آپ کسی کے ہاتھ میں اپنا ریموٹ دیتے ہیں تو پھر آپ یوز ہوتے ہیں، پھر لوگ آپ کو یوز ہی کرتے ہیں۔ یہ جو ڈیسیژن ہوتے ہیں ان کا کوئی ایج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ آپ کوئی ایک بندہ 40 سال کی ایج میں اچھے فیصلے کرتا ہے یا اچھے ڈیسیژن کرتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ 60 سال کی عمر میں بھی وہ میچور نہیں ہوتے، وہ اچھے فیصلے نہیں کرتے، کیونکہ میں نے لائف میں دیکھے ہیں۔ اور بعض لوگ 20 ایئر کی ایج میں، 20 سال کی عمر میں بھی اچھے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اچھے فیصلے سناتے ہیں۔